اب صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع ہوا، خلیفہ کس کو چنے؟ انصار ایک طرف، مہاجرین ایک طرف، مشورہ شروع ہو گیا۔ اب انصار کی خواہش یہ تھی ایک امیر انصار کا ہو، ایک انصار میں سے ہو، ایک مہاجرین میں سے ہو، تو دونوں مل کر کام کریں۔ ان کی رائے تھی، یہ ان کی رائے تھی کہ ہم دونوں میں سے ایک کو انتخاب کریں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، اور دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں گفتگو تیار کر کے گیا تھا اور میرا خیال تھا جتنی اچھی گفتگو میں کروں گا شاید اتنی اچھی گفتگو ابو بکر نہ کرے، میں گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ ابو بکر صدیق نے نہیں، عمر تم خاموش رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3668، تم خاموش رہو۔ ابو بکر صدیق نے بات کی، انہوں نے کہا دیکھو انصار، ہم عمراء تم وزراء، نحن العمراء وانتم الوزراء، ایسے کرو۔ حضرت خباب بن منذر نے کہا نہیں، ایک امیر ہمارا ایک تمہارا۔ ابو بکر نے فرمایا نہیں، ہم عمراء تم وزراء۔ کیوں؟ ایک تو ہم مکہ مکرمہ کے جو عرب کے وسط میں ہے، نمبر 2 ہمارا جو نسب حسب ہے وہ بہت عالی ہے، قریش، عربہم احسنا۔ حضرت عمر نے بیعت کی، ابو عبیدہ نے بیعت کی، پھر سب نے بیعت کی، سب اس پر متفق۔ اس پر مختلف روایات ہیں بیعت کے موقع پر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقام خطیب الانصار سعد بن عبادہ انصاری، یہ انصار کے خطیب تھے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اتعلمون ان رسول اللہ کان من المہاجرین وخلیفۃ من المہاجرین ونحن کنا انصار رسول اللہ ونحن انصار خلیفتہ کما کنا انصارہ۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، آپ کا خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا۔ جب حضور تھے ہم نبی کے انصار تھے، جب حضور نہیں رہے ہم حضور کے خلیفہ کے انصار ہوں گے۔ اور اس کے بعد بیعت شروع ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار نے کہا تھا ایک امیر ہم میں سے ایک تم میں سے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کیا تم جانتے نہیں ہو حضور پاک نے ابو بکر کو حکم دیا تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ؟ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسٍ يَتَقَدَّمُ أَبَا بَكْرٍ، ابو بکر سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ انصار نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، اللہ کی پناہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھے۔ خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر بیعت ہوئی۔ حضرت عمر نے ایک بات کی، حضرت عمر فرمانے لگے من لہ هذه الثلاث، میں 3 باتیں کہتا ہوں ابو بکر کے علاوہ کسی کے اندر ہے تو مجھے بتاؤ۔ نمبر 1 قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار، ایک اللہ کے نبی ہما میں، دوسرا کون تھا؟ ابو بکر۔ نمبر 2 قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، یہ عجیب بات کی، اذ یقول لصاحبہ، یہ کس کو کھا؟ ہما میں دوسرے کون تھے؟ لا تحزن کا خطاب کس کو ہے؟ یہ 3 صفات کسی کے اندر ہے تو بتاؤ۔ کہا جی نہیں ہے، کہا ابو بکر کے اندر لہذا بیعت ان کی ہوگی۔ میں خیر عرض کر رہا، خلاصہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی اور آپ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا، اور صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ المستدرک علی الصحیحین میں ہے اجمع صحاب النبی واستخلفوا ابا بکر، صحابہ کرام کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر اجماع ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو شخص ابو بکر کو پیغمبر کے جانے کے بعد خلیفہ اول بلا فصل نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔